بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم الآثار کی ایک اور اہم نشست کے ساتھ میں سید مطیع الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلی کسی نشست میں ہم نے امام زین العابدین کے آثار کا مطالعہ کیا تھا۔ آج کی نشست میں ہم ان کے بیٹے امام محمد الباقر علیہ السلام کی آثار کا مطالعہ کریں گے۔ ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج جو ہم نے آثار کا انتخاب کیا ہے یہ اہل البیت کے ائمہ میں سے اور بڑے ائمہ میں سے بڑی پرومیننٹ شخصیت ہیں، امام محمد الباقر۔ ان کے آثار کا مطالعہ کریں گے تو پہلے میں چاہوں گا کہ ان کے نام کے ساتھ جو الباقر ہے اس کی ذرا توضیح کیجیے کہ یہ نام کے ساتھ۔ جی، یہ ظاہر ان کی ایک لقب ہے، صفت ہے۔ نام تو ان کا محمد ہے، محمد ابن علی ابن الحسین، حضرت حسین کے پوتے ہیں علیہ السلام۔ اور ابو جعفر کے کنیت سے ان کا ذکر، کیونکہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ خود ایک جلیل القدر امام ہیں، امام جعفر صادق۔ تو ان کی جو نسبت ہے یا ان کی جو لقب ہے محمد الباقر، تو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ان کے تبحر علمی کے حوالے سے ان کو دیا گیا تھا۔ بقر کا مطلب پھاڑ دینا، تو یہ ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ کانا وہ بقر العلم، اس میں گویا علم کے سمندر میں گہرائی میں اترے، گہرائی میں اتر گئے اور گہرے سمندر سے علم کے موتی نکال کے لے آئے۔ یہ ان کے تبحر علمی کو بیان کرنے کے لیے یہ لقب ان کو دیا گیا۔ کچھ آثار ان کے میرے سامنے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہوں اور اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اور موضوع ان آثار کا بھی وہی ہے کہ اہل بیت کے جو ائمہ ہیں ان کے بارے میں، شیخین کے بارے میں خاص طور پہ خلفائے راشدین کے بارے میں ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ جی، یہ راوی ہیں سالم ابن ابی حفصہ، کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے پوچھا عن ابی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر کے بارے میں پوچھا تو فقال علی تولاہما وابرع من عدوہما وانہما کانا امامی ہدن۔ تولاہما وابرع من عدوہما فانہما کانا امامی ہدن۔ مختصراً مگر جامع انہوں نے جی موقف انہوں نے اپنا بیان کر دیا۔ تولاہما یعنی ان کے ساتھ عقیدت، محبت، تعلق یہ اختیار کرو، اور جو لوگ ان کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ان سے برات کا اعلان کرو، کیونکہ یہ دونوں دو امام الہدا تھے، ہدایت کے امام تھے، ہدایت کے پیشوا تھے۔ یہ ہمارا موقف ہے، یہی ہم تمہیں تلقین کرتے ہیں۔ تو شیخین سے محبت اور تعلق رکھنا، اس کو اپنے دین اور ایمان کی تکمیل کا ایک ذریعہ ماننا، اور ان کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں سے برات کا اعلان کرنا، اور یہ ماننا کہ یہ نعوذ باللہ کوئی گمراہی کے پیشوا یا انحراف کے ائمہ نہیں تھے، یہ ہدایت کے ائمہ تھے۔ یعنی محض عقیدت اور محبت کافی نہیں، بلکہ ان کی دینی حیثیت کو پورا، عقیدت اور محبت تو ذاتی کسی خوبی یا اس دینی خدمت یا اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، نہیں، وہ مسلمانوں کی پیشوا تھے، ان کو پیشوا ماننا، ان کو ہدایت میں رہنما ماننا، یہ ہمارا موقف ہے اور اسی کی ہم تلقین کرتے ہیں۔ بہت خوب۔ ایک اور اثر ہے، اور بشیر بن میمون ہے راوی، وہ کہتے ہیں کہ عن جعفر بن محمد عن ابیہ قال تولوا ابا بکر وعمر رضوان اللہ علیہما فما اصابکم من ذلک فہو فی عنقی۔ یہ جو آخری ٹکڑا ہے اس کی ذرا مزید وضاحت بھی فرمائیے۔ بات تو وہی بیان کر رہے ہیں کہ سیدنا ابو بکر سے محبت اور تعلق رکھنا یہ صحیح دینی شعور کا یا صحیح دینی رویے کا تقاضا ہے۔ اور ساتھ جو آخری جملہ ہے نا کہ اگر اس پر تمہیں کوئی نقصان پہنچا تو وہ میری گردن، اس کا میں ذمہ دار۔ بالکل صحیح۔ تو اس سے آپ کو ماحول کا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ شیخین سے برات کو یا ان سے دشمنی کو
لوگ، ایک خاص طبقہ، وہ کیسے ایک دینی تقاضے کا اور گویا ایمان اور دین کی کسوٹی کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ محبت رکھتے ہو تو ایمان صحیح نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اور گویا نجات وابستہ ہے اس سے کہ آدمی یعنی اہل بیت کے ساتھ نام نہاد محبت کا جو تصور ہے وہ رکھے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے برات کرے. گویا دونوں چیزیں متضاد کے طور پر پیش کی جا رہی ہیں. یعنی دونوں بیک وقت نہیں ہو اگر سکتے. اہل بیت سے محبت ہے تو ان دونوں سے نہیں ہو سکتی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا میں ذمہ دار. اگر اس پر تمہیں کوئی نقصان پہنچا یا تم پر کوئی گرفت ہوئی یا مواخذہ ہوا تو میری گردن پر ہے، میں اس کا میری ضمانت پر ان کے ساتھ محبت رکھو. ایک اور راوی ہیں محمد ابن اسحاق، یہ امام محمد باقر سے روایت کہتے ہیں کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ من لم یعرف فضل ابی بکر و عمر فقط جاہل السنہ. اب یہ ایک نئی بات سامنے آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ابو بکر و عمر کی فضیلت کو نہیں جانتا یا اس کو نہیں جانتا وہ جاہل السنہ ہے، سنت سے جاہل ہے. فقط جاہل السنہ. اس کی ذرا وضاحت فرمائیے کہ سنت سے یہاں کیا مراد. یہ آگے ہم السنہ کا مفہوم احادیث میں اور صحابہ کی تعبیر میں السنہ کے کیا مراد ہے اس میں زیادہ تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن یہ بھی اس کا ایک نمونہ ہے. تو السنہ کئی معنی میں ان حضرات کے یہاں استعمال ہوتا ہے. ایک مفہوم اس کا جو یہاں مراد ہے وہ ہے السنہ یعنی دین کا، دینی تصورات کا، دینی رویوں کا وہ نمونہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا اور صحابہ اس کو لے کر آگے چلے. تو السنہ کا ایک مفہوم دین میں جو اعمال ہیں، دین کے جو عملی ایک روایت ہے وہ بھی ہے، لیکن السنہ کے وسیع مفہوم میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں. عقائد اور ان کا صحیح تعبیر، دینی رویے جس میں خاص طور پر رسول اللہ کے ساتھیوں، صحابہ، انصار، خلفاء، ان کے بارے میں صحیح رویہ اختیار کرنا، یہ بھی السنہ کا حصہ ہے. اس مفہوم میں کہ رسول اللہ اپنی امت کو یہی سکھا کے گئے، جو اس پر قائم ہے وہ السنہ پر قائم ہے، اور جو اس پر قائم نہیں اس سے انحراف ہے، اس کا مطلب ہے وہ السنہ کو نہیں جانتا. بالکل ٹھیک. اور اسی کی ایک شکل انہوں نے بتائی کہ جو حضرات شیخین کی فضیلت کو نہیں اگنور کر رہا ہے. تو یہ وہ حضور جو سکھا کے گئے ہیں امت کو رویے اور اپنے اسلاف کے ساتھ عقیدت اور محبت، وہ اس سے نا واقف ہے. ایک اور راوی ہیں بسام ابن عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے پوچھا، یعنی محمد الباقر سے پوچھا کہ ما تقول فی ابی بکر و عمر، کہ آپ کا ابو بکر و عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ واللہ انی لاتولاہما واستغفر لہما وما ادرکنا احدا من اہل بیت الا وہو یتولاہما. میں بھی ان کے ساتھ محبت اور دوستی رکھتا ہوں، ان کے لیے استغفار کرتا ہوں، اور ہمارے اہل بیت میں سے بھی کوئی ایسا شخص نہیں جو ان سے دوستی نہ رکھتا ہوں، ان کے ساتھ محبت اور تعلق کا اظہار نہ کرتا ہوں. گویا انہوں نے اپنا اور اپنے ذاتی رائے کے ساتھ، اپنے ذاتی موقف کے ساتھ اپنے خاندان کے ائمہ اور ان کے بارے میں بھی گواہی دے رہے. ما ادرکنا احد من اہل بیتنا، کوئی ایک شخص بھی ایسا ہم نے اپنے حضور کے خانوادے میں تو ایک بندہ بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ جو ان کے ساتھ تعلق محبت رکھنے سے مختلف اس کا کوئی رویہ ہو. جی بہت ہے. اسی طرح ایک اور اثر ہے، اور اس میں بھی راوی ہیں عمر بن حارث الخزاعی، اور انہوں نے بھی اسی طرح کا سوال پوچھا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں. تو ایک تو وہی جواب تھا ان کا کہ ان سے محبت رکھو، اگر کوئی نقصان ہوا تو میرے ذمہ ہے، میری گردن پر. اور ایک اور اگلا جملہ تھا ان کا، وہ یہ تھا کہ وکانہ بالکوفۃ علی 5 سنین، فرمانے لگے کہ میرے جو جد امجد ہیں علی، سیدنا علی ہیں، تو فما قال لہما الا خیرا، انہوں نے 5 سال کوفے میں گزارے اور ہمیشہ ان کے بارے میں خیر کا کلمہ ہی کہا. ولا قال لہما ابی الا خیر، میرے والد نے بھی ان کے بارے میں،
اور ولا اقول الا خیرا، اور میں بھی، گویا ہماری یہ خاندانی روایت ہے، اس خاندانی روایت کا تواتر ہے بیان کر رہے ہیں کہ ہم کبھی بھی کہ سیدنا علی 5 سال یہاں رہے، انہوں نے کبھی کلمہ خیر کے علاوہ کچھ نہیں کہا، اور ہم پیچھے دیکھ بھی چکے ہیں کہ سیدنا علی تو باقاعدہ اس کو موضوع بناتے تھے، خطبوں میں بات کرتے تھے، مجلسوں میں بتاتے تھے کہ حضرت ابوبکر عمر کے بارے میں قطعاً کوئی کلام یا کوئی بد زبانی یا ان کے بارے میں کوئی بدگمانی یہ ہمارے دل میں نہیں ہے، اور نہ کسی کے دل میں ہونی چاہیے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے۔ پھر وہ بتا رہے ہیں کہ میرے جو والد ہیں امام زین العابدین علی ابن الحسین، وہ بھی یہی کہتے تھے، اور میں بھی یہی کہتا ہوں۔ تو ہمارا جد امجد سے لے کر مجھ تک ہمارا اہل بیت کا موقف یہ ہے۔ بالکل صحیح، یہ وہی بات ہے جس کے اوپر انہوں نے بات کی تھی، اور اسی کی وضاحت ہے کہ ہمارے اہل بیت میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں، کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ سب کے سب تواتر سے، تسلسل سے اس غلط موقف کی یا اس غلط رجحان کی تردید کر رہے ہیں، تردید کرتے جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور ایک راوی ہیں کثیر ابو اسماعیل، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ بغض ابی بکر و عمر نفاق و بغض الانصار نفاق، اور آگے راوی کو مخاطب کر کے کہا کہ یا کثیر من شک فیہما فقد شک فی السنہ تولاہما فما اصابک ففی عنقی۔ تو آپ دیکھیں کتنے ہی راوی، اور بھی بہت سے آثار ہیں۔ جی جی، یعنی اس سے آپ کو ایک تو یہ لگ رہا ہے کہ سوال بار بار ہو رہا، بالکل ٹھیک ہے، کسی ایک موقع کی بات نہیں ہے، مختلف لوگ اپنا اپنا مکالمہ یا اپنا اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں، بار بار سوال ہو رہا ہے، اور ہر موقع پر وہ یہی دونوں تینوں پہلو واضح کر رہے ہیں کہ ان سے محبت اور تعلق یہ السنہ کا حصہ ہے، حضور یہ سکھا کے گئے، اور ان سے محبت اور تعلق ہم اہل بیت پورے خانوادہ نبوت کا بھی یہی موقف ہے۔ اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کسی کو اگر اس میں کوئی تردد ہے یا کوئی شبہ ہے یا کوئی کھٹک ہے تو ہماری ذمہ داری پر محبت رکھیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم ان کے ذمہ دار ہیں۔ تو یہ راویوں سے ایسے لگتا ہے کہ کچھ تو لوگ وہ ہیں جو تو خود یہ ذہن بنا کے آئے اور کچھ جملہ لینا چاہ رہے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس فضا میں متاثر ہو گئے اور وہ وضاحت چاہ رہے ہیں۔ دونوں طرح کے لوگ، دونوں طرح کے لوگ، اور واقعات دیکھیں اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ کہیں تو براہ راست وہ لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ان کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلے، سنے یا کوئی ایسا جملہ جس کو وہ پھر لے کر آگے ایک رنگ دے کر، منفی رنگ دے کر پھیلا سکیں۔ تو ان کو تو وہ براہ راست ڈانٹ کر بڑا سخت العابدین کا، جی جی، علی ابن الحسین کا، کہ اس طرح کے لوگوں سے انہوں نے مکالمہ کیا تو انہوں نے ان کو اٹھا دیا تو ان کو تو وہ ڈانٹ کر اور قرآن کی آیتوں سے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تم اگر محبت نہیں رکھتے، ان سے استغفار نہیں کرتے، تم والذین جاؤ من بعدہم میں نہیں آؤ، وہ تیسرے گروہ میں نہیں آؤ گے۔ اور ان کے علاوہ جو لوگ پوچھ رہے ہیں آپ سے آ کے وضاحت کے لیے، یا ان کے دل میں کوئی کھٹک ہے، ان سب کو وہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ قطعاً یہ رویہ درست نہیں ہے، ان سے محبت ہی دین و ایمان کا تقاضا، تو وہ نفاق ہے۔ حضور کی اصل میں حدیث کی تعبیر ہے، جی جی، بالکل ٹھیک، یعنی انصار سے بغض یہ نفاق ہے، سیدنا علی سے جو بغض رکھتے ہیں نفاق ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسی بات کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ اس طرح سیدنا ابوبکر سیدنا عمر سے کے بارے میں دل میں میل رکھنا یہ بھی نفاق کی نشانی۔ ایک اور روایت ہے، راوی ہیں جابر، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سألت ابا جعفر محمد ابن علی، میں نے امام محمد الباقر رحمہ اللہ سے یہ پوچھا کہ هل كان احد من اہل البیت یسب ابا بکر و عمر، کہ اہل البیت میں یہ ایک اور پہلو سے اب وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اہل البیت میں سے کوئی ابو بکر اور عمر کو گالی دیتا تھا؟ تو قال معاذ اللہ بل یتولونہما ویستغفرون لہما ویترحمون علیہ، انہوں نے کہا یہ ایسا تو بالکل نہیں، بلکہ اس سے بالکل برعکس رویہ ہے۔ جی،
تو ایک تو ظاہر ہے کہ سب کا ترجمہ اردو میں ہم گالی کر دیتے ہیں، لیکن گالی کا مفہوم تھوڑا سا مختلف ہے عربی میں. عربی میں سب کا لفظ کافی وسیع مفہوم میں ہے، گالی کے لیے بھی آ سکتا ہے، لیکن ہمارے اردو میں گالی کا مفہوم تو اور ہوتا ہے نا، اس میں ماں بہن کا ذکر شامل ہوتا ہے. عربی میں ضروری نہیں کہ سب جو ہے یا شتم اس میں یہ پست اسلوب ہو، لیکن سب کے مفہوم میں کسی کی شخصیت کی تنقیص کرنا یا اس کو کسی بھی حوالے سے برا بھلا کہنا یہ شامل ہے. تو وہ اب یہاں سوال منفی پہلو سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا اہل بیت میں سے کوئی سیدنا ابوبکر سیدنا عمر کے بارے میں کوئی تنقیدی تبصرہ کرتا تھا، کوئی ان کی غلطیاں بیان کرتا تھا، ان پر تنقید کرتا تھا. تو جواب سے آپ کو واضح ہو رہا ہے کہ وہ کس معنی میں سائل پوچھ رہا ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ کوئی ایسا کام جن سے ان کی شخصیت کے بارے میں منفی تاثر پیدا ہو یا انسان کا تعلق منفی بنے، یہ نہیں کرتے تھے. یہ تولونہما، ان کے ساتھ تعلق کو اور محبت کو باعث افتخار سمجھتے تھے. حضرت علی کا ہم نے اثر پڑا، کہتے یہ چادر مجھے میرے خلیل اور صفی اور میرے صدیق مخلص دوست نے دی ہے. اور یترحمونہما، ان کے لیے دعائے رحمت کرتے تھے. اور تیسرا استغفار کا ذکر کیا ہے؟ جی، یستغفرون لہما، ان کے لیے استغفار کرتے تھے. گویا کہ تم جو پوچھ رہے ہو اہل بیت کا، تو جو رواج یا کوئی نظیر نکالنا چاہتے ہو، مثال لانا چاہتے ہو، وہ نہیں ہے، اس کے برعکس جو ہے وہ رویہ ہے. صحیح، بہت اچھا. عروہ بن عبداللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد الباقر رحمہ اللہ سے پوچھا کہ ما قولک فی حلیت السیف، کہ تلوار کی دستی پہ جو سونا یا کوئی زیور اس وغیرہ پہ اگر سونا لگا ہو تو یہ اس کے بارے میں جائز کیا ہے کہ نہیں جائز؟ تو انہوں نے کہا کہ لا باس بھی قد حل ابو بکر الصدیق سیفہ، حضرت ابوبکر نے تلوار کے دستے پہ زینت کے لیے سونا لگایا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وتقول الصدیق، آپ ان کے نام کے ساتھ صدیق کہہ رہے کالا. تو انہوں نے ان کی فوراً قبلے کی طرف، غالباً یہ لفظ ہیں، مڑے اور کہا کہ نام الصدیق، میں نے صدیق ہی کہا ہے. تو اور کہا کہ اور ہمیں انہوں نے کہا کہ فمن لم یکن لہ الصدیق فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا ولا فی الآخرہ. تو ان کو صدیق نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ اس کی بات کو دنیا میں بھی سچ نہ کرے اور آخرت میں بھی سچ. آپ دیکھیں کیا کیا یعنی ان کا جذبہ ہے. اس میں یعنی کئی پہلو ہیں اس میں غور کرنے کے. ایک تو یہ کہ وہ بظاہر ایک فقہی مسئلہ چھوٹا سا پوچھا گیا ہے اور وہ سند کے طور پر سیدنا ابوبکر کا حوالہ دے. اور الصدیق تو حضرت ابوبکر کے نام کے ساتھ عموماً بولا جاتا ہے، انہوں نے بھی بول دیا. تو سائل جو ہے وہ اس پر حیران ہوا. اب اسے آپ کوئی اندازہ کریں کہ سائل حیران ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ماحول سے جو تاثر ملا ہوا تھا وہ یہ نہیں تھا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو ان حضرات کے ہوتے ہوئے کس طرح کا منفی تاثر پیدا ہو چکا تھا، عام کر دیا گیا تھا، اور ان حضرات کی نسبت سے کر دیا گیا تھا کہ لوگ ان کی زبان سے یہ توقع نہیں کر رہے کہ یہ کہ ابوبکر کا حوالہ دیں بالکل رضی اللہ عنہ اور ساتھ الصدیق ہیں. تو اس پہ انہوں نے فوری طور پر درست یعنی اپنا ریاکشن دیا کہ وہ بالکل صدیق تھے، اور ان کو کوئی اگر صدیق نہیں کہتا تو وہ خود جھوٹا. اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں اس کی بات کو سچ کرے یا سچ مانے اور نہ آخرت. سیدنا علی کا بھی ہم نے اثر دیکھا. جی بالکل. کہ میں اور کوئی بھی مجھے روایت بیان کرتا ہے تو میں حلف لیتا ہوں. بالکل. ابوبکر نے مجھے یہ روایت بیان کی، وہ صدق ابوبکر، انہوں نے سچ بالکل سچ کہا، حلف لینے کی ضرورت نہیں. ایک اور روایت ہے، اس میں کثیر راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو جعفر محمد الباقر سے ابو بکر عمر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ فتولاہما، انہوں نے ان کے ساتھ تعلق محبت کا اظہار کیا. اور میں نے کہا، راوی کہتے ہیں کہ انہم یزعمون ان ھذا منکم تقیۃ،
کہ آپ لوگ اچھا، یہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں تو یہ تقیہ کے طور پر، یعنی مصلحت کے پہلو سے اپنا صحیح نقطہ نظر چھپاتے ہیں. اور اچھا، یہ بات بھی اس کا مطلب ہے کہ جملہ دیگر باتوں میں سے یہ بھی پھیل چکی ہے کہ اگر یہ یہاں تک بھی کہ اگر وضاحت بھی کریں تو اس کو یعنی بھی. یہ جو توجیہ ہے، جی 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 کیونکہ حضرت ائمہ اہل بیت کا تعلق اور ان کے باتیں خلفائے راشدین کے بارے میں وہ تو معروف ہیں کہ ان کا تعلق کیا رہا ہے. تو اس کی یہ توجیہ وضع کی جا چکی ہے اس وقت. یعنی ان یہ کی لوگ جو وضاحت کو دل بھی. سے تو ہاں، تعلق نہیں رکھتے تھے، صحیح صحیح. لیکن ظاہر ہے سارے مسلمان ان کے ساتھ ہیں اور ان کا اقتدار بھی ہے، تو مصلحتاً اپنے رائے کو چھپا کر ظاہرداری کے لیے ان کے ساتھ محبت کر. تو یہ وہ سوال پوچھ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں وہ اصل میں یہ آپ تقیہ کے طور پہ. تقیہ کے طور پر اور اپنی بات رائے کو چھپا کر کہتے ہیں. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ انما یخاف الاحیاء ولا یخاف الاموات. کہ بھئی اگر تو وہ زندہ ہوں، اقتدار میں ہوں، ہمیں ان سے کوئی ڈر ہو تو چلے پھر تم کہہ سکتے ہو کہ ہم ان سے ڈر رہے ہیں. تو زندوں سے ڈرا جاتا ہے جو بیچارے فوت ہو چکے ہیں، ان سے کیا ڈرنے کی. ان سے کیا ڈرنے کی ضرورت. بالکل صحیح، بہت خوبصورت. ایک اور اثر ہے میرے سامنے جی، اور یہ بہت اہم بات اس میں انہوں نے پوچھی ہے کہ کثیری نواح ہیں وہی راوی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد الباقر سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ کیا ابو بکر عمر نے آپ کے حق کے بارے میں کوئی ظلم کیا آپ سے، آپ یہ حضرات وہی کا کوئی حق چھینا ہے. تو آگے سے انہوں نے کہا کہ وہ منزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا ما ظلم من حقنا ما یزن حبۃ خردل. انہوں نے تو ہمارے حق میں سے ایک رائی کے، یہ تو قسم کھائی نا، وہ منزل الفرقان، اس اللہ کی قسم جس نے فرقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، انہوں نے ہمارے حق میں سے ایک دانے کے برابر بھی ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی. اور آخر میں کہا کہ بری اللہ ورسولہ من جو ہے المغیرہ بن سعید ہے وہ بیان فإنہما کذبا علینا اہل البیت. یہاں انہوں نے مینشن بھی کر دیا کچھ لوگوں نام کو مینشن بھی کر دیا کہ جو ہمارے ذمے یہ جھوٹ منسوب کرتے ہیں. تو اس میں دو باتیں جو ہیں وہ اور سامنے آتی ہیں اس اثر میں. ایک تو یہ کہ یہ جو نسبت ہے، یعنی شیخین سے تنفر پیدا کرنے کے لیے اور اہل بیت اور شیخین کو فریق دکھانے کے لیے، یہ استدلال یا یہ نقطہ کہ اموال فے کی کہ جو حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور آپ کی وفات کے بعد ان کے بارے میں ایک اختلاف پیدا ہوا خلفاء کے مابین اور اہل بیت کے مابین، کہ آپ کے بعد ان کی نوعیت کیا ہے. بالکل صحیح. تو خلفاء راشدین کا موقف یہ تھا، سیدنا ابوبکر سیدنا عمر کا، کہ ان کی نوعیت یہ ہے کہ یہ حضور کے زمانے میں بھی آپ کو دیے گئے تھے، آپ کے اقربا اور خاندان کے لوگوں کے مصارف پورا کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک. اور اس کے جو بچ جاتا تھا وہ آپ اپنی زندگی میں بھی اپنی ملکیت کے طور پر استعمال نہیں کرتے تھے. بالکل ٹھیک. خرچے اور اخراجات پورے کرنے کے بعد جو بچ جاتا وہ پھر آپ بیت المال میں. بالکل. تو آپ کے بعد بھی ایسے ہی چلے گا کہ ان سے یہ خاص ہیں حضور کے اہل بیت کے لیے، اقربا کے لیے، قریش کے ان قبیلوں کے لیے جن کو حضور نے شامل کیا اپنے اس دائرے میں. تو اب بھی ایسے ان کو ملیں گے، وہ حق نہیں چھینا جائے گا. لیکن نوعیت یہی رہے گی کہ ان سب کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ بیت المال میں جائے گا. اور پیچھے ہم نے دیکھا کہ سیدنا علی کے نے بھی اس کا انتظام سنبھال لیا، لیکن وہ بندوبست ایسے ہی کر رہے تھے. یعنی بچا ہوا جو مال ہے سب کے اخراجات پورے کرنے کے بعد وہ بیت المال کو واپس کر رہے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت سے زائد ہے، یہ بیت المال میں جمع کر لیا جائے. تو اب اس نوعی معاملے کو اس طرح تعبیر کرنا کہ ان کا حق غصب کر لیا گیا، ان کی زمینیں تھیں ان کو نہیں دی گئی، ان کے مال تھے ان سے چھین لیے گئے،
بالکل تو یہ بھی ان حضرات کے دور میں یہ اس کو یہ رنگ دینے کا عمل شروع ہو گیا، اور اسی تناظر میں انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا انہوں نے آپ کا کوئی حق غصب کیا؟ ان کے ایک دانہ بھی نہیں غصب کیا۔ وہ ایک انتظام کے معاملے میں اختلاف تھا، اس پہ رائے دونوں ہو سکتی ہے، اجتہادی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس میں کوئی اہل بیت کے ساتھ زیادتی کرنے کا یا ان کا حق ان سے چھیننے کا کوئی پہلو تھا، ایسا نہیں ہے۔ انتظام الاسلام تو ویسے ہی چل انہی رہا کے ہے، ساتھ انہی کو دیا جا رہا ہے، بالکل ٹھیک، اور وہ انہی کی ثوابدید پر ہے کہ کچھ بچا ہے نہیں بچا، اور بچا ہے تو اس کو بیت المال میں دینا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ وہ ہمیں بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی آپ خود ہی بندوبست کر لیں۔ تو اس میں زیادتی، ظلم یا غصب کا تو کوئی پہلو نہیں۔ ایک تو اس میں یہ ہمیں صورتحال کا ایک پہلو یہ سامنے آتا ہے۔ دوسرے انہوں نے یہ ان کو پتہ ہے، اور یہ حضرت علی کے دور میں شروع ہو گیا تھا، وہ آگے ہم دیکھیں گے۔ حضرت علی کے دور میں ہی کوفے میں ہی کچھ عناصر نے ان کی طرف غلط باتیں منسوب کرنا شروع کر دیا تھا، اور حضرت علی کو بھی اس سے برات کا اعلان کرنا پڑا۔ تو یہ ائمہ اہل بیت بھی یہی کر رہے ہیں، اور یہاں پہ تو امام باقر کچھ نام بھی مینشن کر رہے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک، کہ اللہ ان سے پوچھیں، انہوں نے ہماری طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنا پھیلا دی ہیں، ہم نے وہ باتیں نہیں کی۔ بہت اہم آثار کا مطالعہ آج ہمارے سامنے رہا، امام محمد الباقر علیہ السلام کی ان کی زبان سے بہت سارے ایسے سارے پہلوؤں پر ایک بڑا واضح موقف ہمارے سامنے آتا ہے، اور بڑی خوبصورتی سے انہوں نے چیزوں کو سامنے رکھا ہے۔ اہل علم کے لیے بڑی خوبصورت نشست ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آئندہ کسی اور نشست میں دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم۔